ساری زندگی اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، جب تک کہ وسیلہ جلیلہ حضور کا نہیں ہوگا کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے ذکر تو بہت بڑی بات ہے، ان کے غلاموں کا حضور غوث پاک کا نام آیا اور کیا وجدانی کیفیت ہوگی، کتنی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں نے 45 سال سفر کیے ہیں پوری دنیا کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویسٹ انڈیز کے جزیرے میں گئے، کینیڈا وینکوور سے 5.5 گھنٹے کا فلائٹ تھا، میلاد شریف کی محفل تھی، وہاں اردو نہیں سمجھتے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ نعتیں اردو میں پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ بوڑھوں نے پڑھا، جوانوں نے پڑھا، بچوں نے پڑھا۔ ایک چھوٹے بچے نے پڑھا، ایک پرانی نعت ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار۔ اللہ اللہ سبحان۔ جب نعت پڑھ لی، اس کا انگلش زبان وہ الفاظ مجھے بڑے اچھے لگے، اس کو بلایا، یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھتے بھی ہو یا ویسی رٹ لگائی؟ کہتے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پیروں نے بتایا کہ پڑھ لیا کرو، ثواب ہے، بس ہم پڑھتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے 11ویں کیا ہے، 12ویں کیا ہے، فاتحہ تیجا، اس کو کہو کہ ہمارے بڑے کرتے تھے اور ہمیں بڑوں نے قائم کرتے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو، تم اپنے کام جاری رکھو۔ دوستو، ذکر الہی بہت بڑی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ شگاکو میں کانفرنس تھی میلاد النبی کی، محمدی کلے بھی سٹیج پر آئے تھے، اب شوگر کی وجہ سے نظر ختم ہو گئی بیچاری۔ 2 انگریز پروفیسر لڑکیاں مسلمان ہو گئی تھی، پروفیسر بختیار رانا اور عجیب نام تو اس ذہن میں نہیں آ رہا، ڈاکٹر مرثیہ، اس نے میلاد پر تقریر کی اور یہ جملہ کہا، لوگوں کو انسایا بھی کہ میں نے شاہ ولی اللہ پر ریسرچ کی ہے، اس کے اوپر PhD کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان اوپر والے سارے میلاد مناتے ہیں اور یہ لوگ نہیں مناتے۔ دوستو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز پڑھو تو بلا فصل اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہماری اہل سنت والجماعت کی مساجد اور خانقاہیں اس ذکر سے آباد ہیں۔ الحمدللہ۔ جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں ہم فوراً پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے تعویذات کی کتاب میں لکھا کہ جو شخص نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا اس کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں، نجات جو ہے عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ ہمارے صوبے سرحد کے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جب دوسری مرتبہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو اتنا ثواب دے دیتے ہیں جتنا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کم و بیش۔ تیسری مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کو اتنا ثواب دے دیتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ذکر الہی کی
بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کڑے ہو گئے. صابر پیا سید علاء الدین چشتی صابری کلیری رحمت اللہ علیہ. پورے ہندوستان میں ان جیسا جلالی بزرگ نہیں ہوئے. کوئی پرندہ اس کے سر سے نہیں گزر سکتا تھا، مر جاتا. 12 سال گولڑ کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے 12 سال اللہ کا ذکر کیا. سبحان اللہ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا. کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر 12 سال. بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے پاک پتن میں ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں ہے میرے فرید کو بیٹھا دے، میرے صابر کو بیٹھا دے، کوئی نہیں. شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ قاری اور حافظ تھے، بڑے خوشحال حال تھے. اس نے کہا حضرت میں بیٹھا سکتا ہوں، مجھے اجازت کرو. فرمایا اس کے سامنے مت جانا. شمس الدین ترک پانی پتی پہنچتے ہیں کلیر شریف. میں الحمدللہ حاضر ہوا ہوں کلیر شریف. سبحان اللہ. 10 مرتبہ میں ہندوستان گیا ہوں، اجمیر شریف، کلیر شریف، تمام مزارات. ماشاء اللہ. تو جب پہنچتے ہیں ترک شمس الدین کلیر شریف، جلال میں کھڑے ہیں صابر پیا. وہ پیچھے سے کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت شروع کی نہایت خوش آوازی کے ساتھ. تو وہ ہلنے لگا. اس نے کہا کہ استغراق سے ہوش میں آ گئے، یکدم تلاوت بند کر. اس نے کہا شمس الدین پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حضرت بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تک چکا ہوں، کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتا. فرمایا بیٹھ کے پڑھو، قرآن پہ بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. کہا کہ حضرت بے ادبی ہے، آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھا رہوں، آپ بھی بیٹھ جائیے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. میں آپ کو قرآن سنا دوں. ابھی ہمارے محترم بڑے پیارے سیکٹری ہے، شاید پہلی مرتبہ واسطہ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو جو اللہ نے آواز دیا ہے. میں امریکہ ہر سال ہم جاتے رہتے ہیں تمام جزیروں میں، کبھی اتفاق نہیں ہوا ایسے. تو اچھا لاؤ میں بیٹھ جاتا ہوں. صابر پیا بیٹھ گئے، تلاوت کرتے 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 یکدم جب دیکھا کہ صابر پیا ہلنے لگا، موج میں آئے، تلاوت بند کری شمس الدین. اے شمس الدین پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے حضرت صاحب بیٹھ کے تھک چکا ہوں، بڑا لمبا سفر کے ساتھ. میں لیٹ کے پڑھو، والا جنوب ہوں، اللہ کا ذکر کرو، کر قرآن پڑھو. حضرت بے ادبی ہے، آپ بیٹھے رہو اور میں لیٹا رہوں، آپ بھی لیٹ جائیے، میں بھی لیٹ جاؤں. لاؤ میں لیٹ جاتا ہوں. صابر پیا بھی لیٹ گیا ہے اور حضرت شمس الدین بھی لیٹ گئے. قرآن سناتے سناتے جب اس کی آنکھ لگ گئی، شمس الدین اٹھ کے چبلی لے کے بھاگتے ہوئے پاک پٹن آئے. اس نے کہا حضرت آپ نے بٹانے کے لیے کہا تو میں لیٹا کے آ گیا. صابر پیا کا اپنا ایک شعر ہے، ہمارے دربار میں لکھا ہوا ہے، اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی مرشد جی ہے، مرشد جی ہے. معزز سامعین کرام، عرش کی اوپر 70,000 فرشتے، سب کے سب نوجوان، قدرتی ان کی آنکھوں میں کالی ڈوری پڑی ہوئی، ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے، اور رقص کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں.
سید امام احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، جس نے حضور صلاۃ والسلام کے دست اقدس کو بوسہ دیا تھا. سبحان اللہ. اور حضرت حضور غوث پاک اور اس کا ہم عصر تھے، زمانہ ایک تھا دونوں کا. محدث ابن جوزی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 80,000 آدمی اس کے صحبت میں خانقاہ دربار میں موجود ہے اور ہر ایک کے سامنے مرغا پڑا ہوا ہے. اتنی بڑی خانقاہ، لیکن جو شہرت حضور غوث پاک کو ملی ان کو نہیں ملی. وہ 70,000 فرشتے، اور عرش کتنا بڑا ہے، یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان. علماء نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر عرش پر رکھ لو یہ 7 زمینیں 7 آسمان تو وہ ایسے لگیں گے جیسے کہ چونی لگتا ہے. تو عرش کتنی بڑی ہوگی. اس پر ذکر ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام صدارت فرماتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام اشعار پڑھتے ہیں اور اس میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو محفلوں میں جذب و کیفیت زمین پر لوٹتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یہ یہاں کی بات نہیں ہے. یہ جو عرش کے اوپر محفل سجی ہوئی ہے اس کی نسبت اس محفل سے ہو جاتی ہے، اس لیے کیفیت بدلتی ہے. اتنا خوشحال ہے اسرافیل علیہ السلام کہ جب اشعار پڑھتے ہیں زمین و آسمان کے فرشتے تقدیس و ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ. اور اس کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ارشاد پر کیا گیا ہے. اور وہ جب ذکر ہوتا ہے ذکر کی کیفیت کی نسبت اس محفلوں سے ہو جاتی ہے. اس لیے ایسی محفلوں میں دعا رد نہیں ہو. کچھ نصیحت کی باتیں اس جواب سے مخاطب ہوں. ہمارے محترم دوست بھی امریکہ سے آیا ہے اور ہم بھی پھرتے ہیں، اس ملک میں پھرتے ہیں جی دعا کرو، لندن جائے امریکہ جائے. جس وقت ادھر جاتے ہیں حضرت صاحب دعا کرو واپس پاکستان جائے. تو سکون نہ پاکستان میں ہے نہ امریکہ میں ہے، سکون خدا کے ذکر اس کے رسول کے ذکر ہے. ادھر بھی لوگ پریشان، ادھر بھی غفلت ہو گئی، قوم غافل ہو گئے. اور جو قوم غافل ہو جاتی اللہ تعالیٰ اس کو صفحہ اصلی سے مٹا دیتا. رجوع کرو ذکر کی طرف، نعت شریف کی طرف، یہی دونوں کام ہے. غوث بالحق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث و فقہ و اسلامی جتنی کتابوں کا تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی دونوں کام کے لیے ہے، ذکر اللہ و ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، جدھر جاتے ہیں ہر گھر میں ہر جگہ پر، ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی سکون نہیں ہے، غفلت کی انتہا ہے. امام قشیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا. بیوہ عورت تھی، ایک ہی لڑکا تھا، بہت محنت سے اس کو پالا. وہ لڑکا جب گفتگو کرنے پر آیا باتیں کرنے لگا، سب باتیں کرتا تھا، ماں کو ماں نہیں کہتا. لاکھ جتن کیے لیکن وہ ماں کو ماں نہ کہتا. ایک دن وہ بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، کسی بچے نے ایک تپڑ لگایا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اماں ماں. ماں دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہ ایک تپڑ اور لگاؤ تاکہ یہ ایک مرتبہ پھر کہے اماں. اے انسان، جب تم بھی غافل ہو جاتے ہو، نماز قضا ہو جاتی ہے، اللہ بخار کے ایک تپڑ دے دیتا ہے، بے روزگاری کا ایک تپڑ دے دیتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری طرف تپڑ لگا لیتا ہے.
ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں اس سے گلا اس سے گلا، اس سے لڑائی گھروں میں باہر، ادھر سے مت لڑو، یہ جو اندر والا ہے ان سے لڑو۔ مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن ناخوانوں سے سنتا ہوں، بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ تو یوں ہی ہوائی پریاں پکڑتے ہو، جڑا گھر بیٹھا اس میں پڑی آئی، ادھر کا فکر کرو، جو اندر والا معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو سارے ٹھیک۔ ایک فوجی نے مجھے بتایا، ہمارے بریگیڈیئر صاحب آ رہے تھے تو جو جیسی ہوتے اس کو سمجھایا جوانوں کو جتنے بھی تھے کہ وہ آئیں گے مہمان ہیں، پوچھیں گے فالن کر کے، وہ پوچھیں کیا حال ہے، بس مصنوعی ہنستے رہو، کہو ٹھیک ہے، وہ پوچھیں گے خط آتا ہے، لنگر ٹھیک ہے، گھر میں خیریت ہے، خوش ہو۔ وہ فالن سے وہ سارے جوان، وہ بریگیڈیئر چلتے چلتے اتفاق سے فوجی بھی بیٹھا ہوا ہے ہمارے دوستوں میں، انہوں نے بینر دیکھا ہے تو شاید ادھر چونگی سے آیا ہے، تو چلتے چلتے نئے رنگروٹ کے پاس پہنچے، پوچھا کیا حال ہے، انہوں نے جی ٹھیک ہے، گھر سے خط آتا ہے، جی آتا ہے، لنگر ٹھیک ہے، ٹھیک، خوش ہو، اس نے جو خوش ہوں، اس نے کیوں خوش ہو، اس نے جو حکم ہوا ہے اللہ جو اس کو پڑھایا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں یہ دوستو، رونے کی ہے۔ افسر کہتا ہے ہنستے ہو تو ہم ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں رو تو روئے، اتنا توجہ ہم اللہ اور رسول کی طرف کرتے تو آج یہ حالت نہ ہو۔ اتنی بے عزتی، اتنی ذلالت پوری ملت اسلامیہ کی جو حاصل غفلت ہے، غیروں کے سامنے، کافروں کے سامنے جھکے ہوئے، کیا حالات ہے۔ ہم نیو یارک سے کینیڈا آئے، 3 دن کے بعد وہاں حملہ ہوا، ہم نکل آئے تھے اتفاق سے، اور اتنی ڈرپوک قوم ہے، وہ ڈرپوک، جہازوں میں سفر نہیں کرتے۔ ہم کینیڈا سے لندن کی طرف آ رہے تھے، 250 کا جہاز تھا، اس میں 45 آدمی تھے، میں نے مریدوں کہا یار سیٹ سیدھا کرنے میں ضرور اس میں لیٹ جاتا ہوں، اتنا ڈرپوک ہے۔ ٹی وی کے اوپر ایک پادری تقریر کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ مسلمان گولی کے سامنے جاتا ہے، تلوار کے سامنے، ڈرتے نہیں موت سے؟ وہ پادری کے منہ سے اتفاق ہی نکل گیا، کہتا ہے وہ خدا کے لیے کرتا ہے اس لیے نہیں ڈرتا، اس کے منہ سے بات نکلی ہے، کیونکہ مسلمان کا ضد نہ ہے غازی مر گئے سیدھا جنت ہے، اور وہ تو کہتے ہیں مر گئے تو بس ختم ہی ہو گئی، یہی دنیا ہے بس۔ 5 کام ہے ان لوگوں کا، بدبختی ان کو، تعلیم، صحت، کام، عیاشی اور موت، بس یہ زندگی بالکل جانوروں جیسے بدتر زندگی ان کا، کوئی غرض ہی نہیں ہے، بس یہ کام 5 کام ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں نوجوان ساتھیوں کو، دوستو یقین جانیں کہ ہماری اس ملک کی یہ آدھی سوکھی روٹی وہاں کی ڈبل روٹی سے بہتر ہے۔ جو گئے ہیں وہاں انہوں نے دیکھا، جو حشر ہے، جو ہمارے جوان بچے گئے ہیں بیسمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، رہائش کا پریشانی ہے، بری حالت ہے، جہاں جہاں پہلے ہوئے شرط کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتا، کسی نے مکان بیچا ہے، کسی نے زیور بیچا ہے، کسی نے اور مصیبت کی۔ دعا یہ کرو مسجد کی طرف رخ کرو، سجدے کرو، اس کو راضی کرو، اپنا ملک اللہ بات کر لے، سب کچھ یہاں ہے، نیتیں خراب ہو گئی، ہمدردی ختم ہو گئی، وہ خلوص ہی نہیں رہا۔ بزرگوں کا خیال رکھو، ماں باپ کی دعا یاد رکھو۔ سارے جوان بچے سن لے، میرے تقریر کچھ اصلاحی ہوتا ہے،
بس یہی نعت ہے، ذکر ہے، تقریر کچھ کم کرتے ہو۔ ماں باپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتا ہوا سیدھے عرش معلیٰ تک جاتا۔ خدا نہ خاصہ جب نہ ہو پھر پتہ چلے گا کہ کیا مقام ہے ہمارا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس نہ پڑھو، سب کچھ پڑھ لو لیکن مسلمان بنو، سنی بنو، اہل سنت والجماعت کے ساتھ کچھ مطالعہ کرو۔ آج اگر کوئی مسئلہ کسی سے پوچھتا ہے پتہ ہی نہیں لو، لائبریریاں قائم کرو، کچھ پڑھ لو، مسئلہ نہیں آتا تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھو۔ ہمارے پشاور یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا، ایک بوڑھا شخص بازار میں پکڑا ہے، مار رہا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا ہے؟ اس نے ہے یہ کون؟ اس نے یہ میرے والد ہیں۔ اس نے کہا کم وقتا والد تو قبلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ قبلہ ٹیڑھا ہوگی، اس کو سیدھا کر رہا ہو۔ یہ کیا؟ یہ سوسائٹیاں خراب ہو گئی، وہ ادب نہیں رہا، وہ احترام ختم ہو گئے۔ اور بجی تسی نہیں سمجھتے ہو، اور وقت ہے، اب جب تیرے سے پیدا ہوں گے وہ اور ترقی ہو گئی ہوگی، پھر وہ تجھے کہے گا تم نہیں سمجھتا۔ اب اپنے نمازوں کی پابندی رکھ لو، ایک تسبیح درود شریف، ذکر شریف، ایک تسبیح، یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قریب ہے اس لیے اتنی قدر نہیں ہے، میں بہت پھرا ہوں۔ صحابہ کرام و تابعین کے بعد اگر کوئی مزار ہے تو حضور داتا صاحب کا۔ داتا صاحب جب میں ایران گیا، مشہد مقدس گیا، تو وہ کشف المعجوب میں لکھتا ہے ایک گاؤں میں جا رہے تھے، ایک مقام تھا، اس میں قبض ہو گیا تھا۔ یہ وہ تصوف کی باتیں ہیں، روحانیت کی۔ تلاش کرتے 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 ایک گاؤں میں پہنچے، کچی مسجد پر بات یاد ہے۔ نیو یارک میں صبح میں سیر کے لیے نکلتا، ایک گرجے پر چٹھ لگا ہوا تھا کہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ گرجے کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، اس لیے خرچ گرجا من ہے۔ میں نے اس وقت اسلام کی طرف دیکھا کہ خدا کا شکر ہے، غریب گاؤں ہوگا، کچی مسجد ہوگی، کوئی مسجد بند نہیں ہوئی، تیل کا دیوا ہوا جلتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مملکت امریکہ اور وہ خرچ پورا نہیں ہو رہا۔ کہتے گرجے فروخت ہو رہے ہیں، کوئی شراب خانہ بنا رہا ہے اس کو، کوئی سینما ہال، کوئی شادی ہال، کوئی کیا کوئی کیا۔ ترکوں نے جرمنی میں ایک بہت بڑا گرجا خریدا۔ صبح صبح پادری آئے اور ہمارے مولوی صاحب کو مبارکباد دے رہے کہ مبارک ہو۔ اس نے کہا کہ تم تو عیسائی ہو، کرسچین ہو، پادری ہو، مبارکباد دے رہے ہو، خفا نہیں ہو رہے؟ کہتے ہیں میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ ایک عبادت خانے میں بدل گیا، شکر ہے شراب خانے میں نہیں بدلا۔ کوئی بہت بے غیرت مسلمان بھی ہوگا نا، بہت بد عمل بھی، اس نے کبھی مسجد فروخت نہیں کیا ہوگا، اور یہ بدبخت کون گرجے فروخت کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں بڑی مملکت، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ باہر جا کر کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور مسلمانی کیا چیز ہے۔ ایک بدھ مت کوریا میں رات کے 1 بجے کچھ دوست لے آئے، 2-3 دن آتے رہے کہ لڑکی مسلمان ہو گئی، یہ کشمیری تھا، اس کے ساتھ نکاح پڑا ہے۔ دوسرے دن آیا، کہتا ہے جی جس طرح ہم اپنے بزرگوں کی ادب کرتے ہیں وہ کر لوں، تو میں نے کر لو۔ اس نے سجدہ کیا، میں نے کہا نہیں، اسلام میں شریعت میں منع ہے۔ دوسرے دن آئے، گفٹ لے آئے، بڑا سا ڈبہ تھا۔ میں نے اس سے کہا میں مریض ہوں، اکیلے ہوں، کوریا سے واپس بینکاک بھی اترنا پڑتا ہے، میں چین نہیں لے جا سکتا۔ تو کشمیری نے کہا کہ یہ لے لو، ناراض ہو جائے گی۔
میں نے کہا ہے اس میں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ میں نے لاہور میں ڈبہ گدے میں ہاتھ میں پکڑا ہو اور لاہور اتروں مریدین کھڑے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کٹاو ہو یا ستار وتار نہ ہو اس میں۔ لیکن جب کھولا تو اس میں گڑی تھی دیوار والی، اور وہ اتنی خوش ہو گئی، اس نے مجھے بتایا کہ اتنے خلاف پروپیگنڈا اسلام کا گرجوں میں ہو رہا ہے، وہاں پر بر کے لٹکے ہوئے ہیں، کالے بھی اور یہ شکل بھی، وہ ٹوپی والا کہتے ہیں ہاں اسلام اچھا مذہب ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ کر کے وہ برقوں کی طرف کہ مسلمان جب ہو جاتا ہے تو یہ پہننا پڑتا ہے۔ مجھ سے پوچھا کیا اسلام میں پردہ ہے؟ میں ایک سیکنڈ سوچا کہ علماء والا جواب دے دوں یا صوفیاء والا دے دوں۔ وہ صوفیاؤں والوں کے ہاں کچھ گنجائش ہے، گزارا کر لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ خاموش ہوا، میں نے کہا اسلام میں پردہ ہے، لیکن اگر کوئی اسلام پردہ نہ کرے پھر بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ وہ لڑکی بڑی خوش ہو گئی، دوسرے دن آگے مسلمان ہو۔ حضور داتا صاحب اس مسجد میں گئے، برف باری ہو رہی تھی۔ گورگان ایک جگہ ہے، مسجد مقدس سے راستہ جاتا ہے، کچھی گاؤں کی مسجد تھی، اس کا ایک بالا ٹوٹ گیا تھا وزن برف کی وجہ سے۔ ایک صوفی بیٹھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ، اور وہ لکڑی کا تیز نوک اس کے سر میں لگا ہے۔ اس صوفی کو پتہ نہیں خون کا فوارہ زمین پر گر رہا ہے، اور قدرتی اس فوارے سے لا الہ الا اللہ زمین پر لکھا جا رہا ہے۔ یہ کشف المعجوب میں ہے، پڑھو کچھ، ہمارے بچے پڑھتے نہیں، طالع نہیں کرتے کہ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اسلام۔ اللہ تعالیٰ نعیم سام سلیم کے اس بچے کو، یہ آتا جاتا رہا لاہور پشاور، اس میں اسلام آباد وغیرہ، مجبور کر کے لے آیا۔ میں نے کہا میں مریض ہوں، دیر بیٹھ نہیں سکتا، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے۔ اس نے کہا جتنی دیر آپ بیٹھیں گے؟ میں نے کہا میں انشاءاللہ بیٹھ جاتا ہوں، پھر نہیں اڑتا، کیونکہ یہ ایسا لطف ہے کہ مولا علی شیر خدا کے پاؤں میں جب تیر چلا جاتا تو فرماتے مجھے قرآن سناؤ اور پھر تیر نکالو۔ یہ ایک اور جذبہ ہے دوستو۔ بس تمام خلاصہ یہ ہے کہ ذکر الہی، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح کلمہ شریف کا روز پڑھ لیا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بڑے بوڑھوں کی عزت کرو، ان سے دعائیں لے لو، اور دعا ایسی چیز ہے کہ وہ رد نہیں ہوتی، دیر ہوتی ہے لیکن اندیر نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس وقت اس بچے کو دوسرا تپڑ لگایا، والدہ نے کہا ایک اور لگا لو۔ ہمارے سوات میں سیدو شریف ایک بزرگ ہے، وہ کسی گاؤں میں مریدوں کے پاس گئے تھے، اترائی سے اتر رہے تھے، سامنے سے بیل کا جوڑا آیا اور اس نے گرایا، زخمی ہو گیا۔ مریدین اکٹھے ہو گئے، ڈنڈے اٹھایا، اس کو مارنے لگے بیل کے جوڑوں۔ ہلو حضرت صاحب نے کہا کہ اس کو مت مارو، بیچارے بے زبان ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ جی آپ کی کیسی قصور ہے؟ اس نے کہا رات کو مجھ سے تہجد قضا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج مجھے سزا ملے گی۔ از مکافات عمل غافل مشو، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان دیکھ کے اس نے کہا تیرا صلح کراتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ روح البیان میں یہ آتا ہے، میں جب ترکی گیا تھا مولانا روم کے مزار پر، وہ بڑا خوش ہوا شیطان کی، چلو ہم کام بھی کر دیے، صلح بھی ہو جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم خاموش رہو گے، بات نہیں کرنا، میں وکالت کروں۔ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، شیطان پیچھے کھڑا ہے، یا اللہ یہ آیا ہے توبہ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا، شیطان نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ابھی تک یاد ہے وہ بات، وہ سمجھے کہ بھول گئے۔
یہ مت سوچو کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ختم ہو گیا، وہ اس وقت ختم ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے بارگاہ سے تائب ہو جاؤ اور اس گناہ کی طرف سے تصور نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو کہا کیس خراب کر دیے، تم چپ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ سفارش کے لیے آئے ہیں، تو شیطان کو کہا جو آدم علیہ السلام کا صدیق کا کیا بنے؟ جی وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، جیسا کہ آج کے لوگ پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کی قبر پر اب سجدہ کرو، تب معافی۔ دوستو کچھ کر لو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، ان کو پانا چاہیے یا خود کو کھونا چاہیے، عاشقی کہتی ہے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تمام دو